ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورحمتي وسعت كل شيء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. آ گئے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی, آ گئے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی. تیرے قدموں میں جو گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. تیرے قدموں میں جو گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. اور جہاں بڑی چیز ہے, جہاں بڑی چیز ہے اس شاہ کے نبی نے لیکن حب احمد کے مقابل میں یہ سستی دیکھی. روح ہے غمگین کو ملا اس میں محمد سے قرار. دل کی دنیا بھی اسی نام سے بستی دیکھی. دل کی دنیا بھی اسی نام سے بستی دیکھی. اپنی دل کی دنیا کو بسانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات, خاتم النبیین, تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی اسی طرح سے مدح سرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے گفتگو کا جو مین پوائنٹ ہے وہ بیان کرنے سے پہلے ہمارا چونکہ ماہ میلاد مبارک گزرا ہے اس کے متعلق میں ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ہم میلاد مناتے ہیں, آپ سب نے میلاد منایا ہے, سب نے منایا, جنہوں نے منایا سبحان اللہ کے. تو ہم سے بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ حضور کی جو فضیلت ہے یا حضور کا جو اپنے متعلق بیان کرنا شرف ہے, اپنے نسب کا شرف بیان کرنا, فضیلت بیان کرنا, یہ کیا حضور علیہ السلام نے خود بھی کبھی کیا یا نہیں کیا, یا ہم نے خود سے یہ چیز ایجاد کی ہوئی حضور کا میلاد منانا. تو اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے میں آگے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جاء العباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکأنہ سمع شیئا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ان کے تاثرات سے اس طرح لگ رہا تھا, ان کے چہرے سے اس طرح لگ رہا تھا جن طرح انہوں نے حضور کے متعلق کچھ نازیبہ الفاظ سنے ہوئے تھے. حضرت عباس کے چہرے سے اس طرح لگ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے الفاظ سنے کہ جو الفاظ حضور کے شایان شان نہیں تھے. تو اب یا تو حضور کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا یا حضور علم نبوت سے خود ہی جان گئے. تو یہ بات ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کے متعلق یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر.
حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی باقاعدہ آغاز کرنا تھا، باقاعدہ کسی بات کرنی تھی، کیونکہ 2 یا 3 بندے وہ آپس میں بات کر لیتے ہیں، 4-5 بندے وہ آپس میں بات کر لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد حضور کا ممبر پر تشریف لانا اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ اب حضور جو بات کرنے والے ہیں کوئی عام بات نہیں۔ تو حضور جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کرام سے پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں؟ اب ظاہری طور پر تو آپ بھی جانتے ہیں، تمام صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ اب صحابہ کرام نے یہی جواب دیا، فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ السلام، اے محبوب خدا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہے۔ جب حضور نے یہ جواب سنا، کیونکہ حضور جو جواب چاہ رہے تھے وہ حضور کو جواب نہیں ملا، کیونکہ حضرت عباس نے حضور کو آخری ایسی باتیں بتائی کہ جو حضور کے شایان شان نہیں تھی۔ پھر حضور نے اپنی ولادت اور اپنی شرف کا ذکر کس طرح سے کیا؟ حضور نے فرمایا قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ، بے شک اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور سب سے بہترین تخلیق جس کے مطابق قرآن کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین تخلیق گروہ انسان کے اندر مجھے پیدا فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ثم جعلنا فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ، پھر اس گروہ انسانیت کے اللہ رب العزت نے 2 گروہ بنائے، ایک گروہ عرب اور ایک گروہ عجم۔ پھر اللہ رب العزت نے فجعلنی فی خیرہم فرقہ، پھر مجھے سب سے بہترین گروہ عرب کے اندر پیدا فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضور یہاں پر بات ختم نہیں کی، پھر کہا کہ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ رب العزت نے قبیلے بنائے۔ اب وہ قبیلے کے جن کے متعلق قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قبائل کو اپنے تعارف کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، تو اللہ رب العزت جب قبائل بنائے تو مجھے سب سے بہترین قبیلہ بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ ثم جعلہم بیوتا، پھر حضور نے گھر بنایا، اللہ رب العزت نے جب گھر بنائے اس قبیلہ بنو ہاشم میں اللہ رب العزت نے جب گھر بنائے فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا، تو مجھے سب سے بہترین گھر، سب سے بہترین نسب نے مجھے پیدا فرمایا۔ اس گھر میں پیدا فرمایا کہ جو عبداللہ کا گھر ہے، اس گھر میں پیدا فرمایا کہ جو آمنہ کا گھر ہے، اس گھر میں پیدا فرمایا کہ جو عبد المطلب کا گھر ہے، اس گھر میں پیدا فرمایا کہ جو جناب ابو طالب کا گھر ہے۔ ان ساری جگہوں میں حضور کو پیدا فرمانے کا مقصد فقط حضور کا بیان یہ تھا کہ حضور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو فقط آپ اور میرے لیے کوئی عام سی ذات ہو، وہ ذات حبیب مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میرے خیال سے ہمارے استاد شاگرد رشید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نعروں میں ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔
تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، یعنی میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اگر اس طرح سے کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہر چیز کو اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت ہے، اور اگر اس طرح سے بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ یہ کائنات بھی نہ بناتا۔ آپ سب سے پہلے عالم جمادات کو دیکھیں، آپ پہاڑوں کو دیکھیں، مختلف پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے، کوہ ہندو گڑھ، کوہ کراکرم، مختلف پہاڑ دیکھیں، مختلف وسیع و عریض قسم کے پہاڑ ہیں۔ سارے کے سارے پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد اگر قرآنی پیغام دیکھیں تو ایک ہی پیغام ہمیں نظر آتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت کے بغیر یہ پہاڑ بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ عالم نباتات میں آئیں، پودوں کو دیکھیں، چھوٹے سے بیج کے دیکھیں جو ہاتھ میں مسل لیا جاتا ہے، اگر اس بیج کو زمین میں بوئے تو وہ زمین کا سینہ چیر کر ایک تناؤ درخت بنتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے پھل پھول بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جب ہم قرآنی پیغام کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں یہی فرماتے نظر آتے ہیں کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اگر میری رحمت نہ ہوتی تو یہ چیزیں کبھی نہیں ہونی تھی۔ آپ اسی طرح انسانوں کو دیکھیں جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا گیا، اس انسان کو کہ جو انسان جس کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، حرام حلال کی تمیز کوئی نہیں ہوتی، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ اس انسان کو اللہ رب العزت نے وہاں پر تشکیل کیا کہ جہاں پر کسی کے ہاتھ نہیں جا سکتے تھے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے اسے وہ رزق دیا جس رزق کے لیے دانتوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے پھر وہ رزق عطا کیا کہ دانتوں کے بغیر بھی بکار ہے، دانتوں کے بغیر بھی وہ غذا حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ عالم ملکوت کو دیکھیں، عالم جبروت کو دیکھیں، عالم ہاروت کو دیکھیں، عالم لاہوت کو دیکھیں، عرش، لوح، کرسی، ساری کی ساری تخلیق کو دیکھنے کے بعد آپ کو قرآنی پیغام ایک ہی نظر آئے گا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، میری رحمت کے بغیر یہ چیزیں کچھ بھی نہیں۔ اب عاشقوں نے سوال کیا کہ مولا ہم اگر تیری رحمت دیکھنا چاہیں، ہم اگر تیری رحمت کو کسی ایک انسانی شکل میں دیکھنا چاہیں، کسی ایک مجسم شکل میں دیکھنا چاہیں، کسی ایک تجسیمی شکل میں دیکھنا چاہیں تو ہمیں وہ رحمت کہاں نظر آئے گی؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ جی مالک دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا سنو، مجھے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، مجھے تمہارا عرض کرنا پسند آ گیا ہے، مجھے تمہاری التجا کرنی پسند آ گئی ہے۔ دیکھو ذرا فارا کی چوٹیوں کی طرف دیکھو، قریش ان فارا کی چوٹیوں میں رہتے ہیں، اور قریش میں ایک قبیلہ بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم میں ایک عبداللہ کا گھر ہے، عبداللہ کے گھر میں ایک آمنہ رہتی ہے۔ میں نے آمنہ کی گود میں اپنی رحمت والا، اپنی محبت والا، اپنی شفقت والا، اپنے کرم والا، ارے بدوہا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، علم نشرح کے سینے والا، مازاق کے نینوں والا، لا اقسم بہذا البلد کی چال والا، وما ینطق عن الہوا کی زبان والا، اسوہ حسنہ کی خیر والا، وہ سارے شمائل کا مرکب، وہ سارے قصائد کا مرکب، وہ سارے خصائص کا مرکب، وہ محبت کا مرکب، وہ شفقت کا مرکب، وہ ہنسی ایسا کہ حسن والے بھی اس کی حسن کی داغ نہ لا سکیں، وہ کرم والا ایسا کہ حشر والے دن سارے اس کے کرم کے محتاج ہوں گے، کریم ایسا کہ کوئی اس کے در سے خالی نہ جائے۔ اسے اس طرح کا رحمت والا بنایا کہ اس کی زلفیں بھی رحمت بنائی ہیں، اس کے منہ بھی رحمت بنایا ہے، اس کے کان بھی رحمت بنائے ہیں، اس کی بینی بھی رحمت بنائی ہے، اس کے دندان بھی رحمت بنائے ہیں، اس کی زبان بھی رحمت بنائی ہے۔ ارے اس کو اس طرح کا رحمت بنایا ہے کہ وہ دیکھے تو رحمت، وہ بولے تو رحمت، وہ سنے تو رحمت، وہ آئے تو رحمت، وہ جائے تو رحمت، اور وہ آ کر بھی کہیں نہ جائے تو رحمت۔ ارے میں نے اسے بھیج کر، اسے رحمت بھیج کر یہ ٹائٹل عطا کر دیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں نے اپنے محمد مصطفیٰ کو آمنہ کی گود میں اپنی رحمت کی مجسم شکل بنا کے بھیج دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ اب وہ کس طرح کی رحمت ہے؟ سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے کون سی فضیلتیں عطا کی، اللہ نے ان کو کون سی رحمتیں عطا کی، ہم ان سے کس چیز کی توقع کر سکتے ہیں، ہمارے حضور کے پاس کیا کچھ ہے۔ اب میں صحابہ کرام کا آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام صحابہ مسجد نبوی بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ یتذاکرون، وہ آپس میں مذاکرات، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. ابھی صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا نہیں تھا, ابھی حضور پر صحابہ کرام کی نظر نہیں پڑی تھی. اب صحابہ کرام آپ اس پہ بات کیا کر رہے ہیں؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا, یار یہ عجیب بات نہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. دوسرے صحابی کہتے ہیں یار سنو, عجیب بات یہ نہیں کہ وہ موسیٰ کلم اللہ تکلیما, موسیٰ تو وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا, یہ عجیب بات نہیں ہے. تیسرے صحابی کہتے ہیں یار اس سے زیادہ عجیب کی بات یہ نہیں کہ وعیسیٰ روح اللہ و کلمتہ, اور عیسیٰ تو اللہ کی طرف سے روح اور اس کا کلمہ ہے. اور چوتھے صحابی کہنے لگے یار یہ بھی عجیب بات نہیں کہ وہ آدم اصطفیٰ اللہ, اور آدم تو وہ ہے کہ جن کو اللہ نے چن لیا. اب سب صحابہ کرام جب یہ بات کر چکے, وخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب حضور ذرا ان کے سامنے آ گئے. اب صحابہ کرام نے بات کی جب مصطفیٰ کی کرنی تھی, اب بات کی مصطفیٰ کی ہونی تھی. اب حضور خود تشریف فرما ہوئے تو سارے صحابہ حضور کی طرف سے دیکھنے لگے. سارے صحابہ حیران کسی دن کے بعد اس طرح کی کر رہے تھے کہ حضور کی بات نہیں کی تھی. تو سارے کے سارے کلام کرنے کے بعد جب حضور ان کے سامنے آئے, حضور مسکرا رہے تھے. حضور نے کہا کہ قال قد سمعت کلامکم وعجبکم, سنو میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے, میں نے تمہارا تعجب کرنا بھی سنا ہے. ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك, بے شک ابراہیم خلیل اللہ اسی طرح, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. وموسیٰ کلیم اللہ وهو كذلك, موسیٰ کلیم اللہ اسی طرح, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ, اور عیسیٰ اللہ کی طرف سے روح کا کلمہ ہے. اور آدم تو وہ ہے کہ اصطفیٰ اللہ وهو كذلك, اور آدم کو اللہ نے برگزیدہ بنایا, آدم کو اللہ نے چن لیا, اسی طرح ہی ہے. اب حضور لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئے. جب صحابہ کرام حضور کی طرف سے دیکھ رہے ہیں, حضور لمحہ بھر خاموش ہونے کے بعد کہا کہ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر, سنو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حبیب ہوں, میں حبیب خدا اور اس میں بات کا فخر نہیں کرتا, مجھے اس بات پر کسی قسم کا کوئی غرور نہیں ہے. اب ذرا حبیب کا میں آپ کو بتا دوں, میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا. اب جب حضرت ابراہیم اسلام نے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے سوال کیا کون تھا ابراہیم خلیل, آپ کو اللہ نے کس طرح سے خلیل بنایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے اللہ نے جان مانگی, میں نے جان اللہ کی راہ میں قربان کی. مجھ سے اللہ نے بیٹا مانگا, میں نے بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کیا. مجھ سے بیٹے کی جدائی مانگی, میں نے اللہ کی راہ میں کیا. میں نے اپنا مال و دولت سب کچھ قربان کر کے اللہ کی راہ میں جب یہ سب کچھ کیا, تب اللہ نے مجھے خلیل کا ٹائٹل عطا کیا. اب حبیب کون ہے, میرے مصطفیٰ کون ہے کہ حضور سوئے امی ہانی کے گھر ہیں. اللہ رب العزت جبرائیل کو کہتے ہیں کہ جبرائیل جائیں ذرا میرے حضور کے قدموں کا بوسہ لیں اور ان سے کہیں کہ رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. ارے وہ حبیب کوئی اور نہیں, وہ حبیب میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب حضور کیا کلام فرمانے, حضور کہتے ہیں کہ میں ہی وہ حبیب مصطفیٰ ہوں کہ انا اول شافع یوم القیامہ, کہ میں ہی وہ حبیب احمد مصطفیٰ ہوں کہ جو قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرے گا. وانا اول مشفع یوم القیامہ ولا فخر, اور میں اس بات پر فخر نہیں کرتا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اللہ سب سے پہلے قیامت کے دن کسی کی شفاعت کو قبول کرے گا تو وہ میں احمد مصطفیٰ ہوں. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کیا حد کر دی, انہوں نے فرمایا کہ وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ, اور میں تو محمد مصطفیٰ ہوں کہ قیامت کے دن جتنے جھنڈے کے نیچے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے کے سارے انبیاء ہوں گے, سارے کے سارے انبیاء حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جب حضور تشریف لائیں گے تو خدا کہے گا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ان کی شفاعت کیجیے, میں ان کو جنت میں بھیجتا رہوں گا. ان سارے کی ساری باتوں کو اگر تاجدار گولڈا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی آواز میں دیکھیے تو وہ کہتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید البراء کو چلے, لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, چراغ لے کے جو اس شام مصطفیٰ کے چلے, ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے, اور وہ ان کا فخر سلیمان کو جن پہ رشک آئے, اور وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے, اور طلب ہوئی سرے کو زین جب شب اشارہ حضور باقی پہ منزل پہ مسکرا کے چلے. اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے میں آئے تو بخشوا کے چلے, جو بخشوانے میں آئے تو بخشوا کے چلے. میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ رحمت للعالمین ہے. گویا رحمت للعالمین سے مراد یہ ہے کہ رحمت للعالمین تو اسے کہتے ہیں کہ جسے تمام کی تمام مخلوقات انسانوں کے علاوہ بھی تمام کی تمام مخلوقات جسے رحمت للعالمین مانتی ہوں جانتی ہوں. اب آپ مانتے ہیں کہ حضور کو ساری کی ساری مخلوقات رحمت للعالمین مانتی اور جانتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے, کیا دیگر مخلوقات بھی حضور سے محبت کرتی ہیں؟ کیا حضور سے دیگر مخلوقات بھی حضور سے محبت کرتی ہیں؟ اس میں ایک تو باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں. سب سے پہلے ایک پتھر جس کے بارے میں آپ سنا ہوا ہے
کہ جب حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، حضور نے اعلان نبوت کون سے سال میں کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں. ابھی تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، 40 سال سے پہلے کا عرصہ ہے. حضور مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں، ایک پتھر ہے، ایک پتھر حضور کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن وہ پتھر بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. کیا حضور خود نہیں جانتے کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ حضور باقاعدہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح اگر قرآنی پیغام کو دیکھیں تو اللہ رب العزت قرآن میں اپنے حبیب کے لیے فرمانے کے دام ہو انہم لفی سکرۃ ہیں. اے حبیب احمد مجتبی، میں آپ کی صرف اس عمر کے حصے کی قسم نہیں اٹھا رہا کہ آپ نے جب اعلان نبوت کی اس کے بعد کی. اگر کلام تو یہ بنتا تھا کہ لام ربان عباس نبوہ، حضور اس حصے کی قسم کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لام مطلق ساری عمر کی قسم اٹھائی. کہا کہ حبیب میں اس حصے کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جب آپ آمنہ کی گود میں تھے، جب آپ حلیمہ کی گود میں تھے تو اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں. جب آپ جوان تھے اور پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ آپ جیسے صادق و امین کوئی نہیں تھا، آپ جیسا عفاء عہد والا کوئی نہیں تھا، تو میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کی تخلیق اگر تخلیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور خود فرما رہے کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں محمد مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی ان کو تخلیق کیا جا رہا تھا. اب آخر میں ایک اور چیز، کھجور کا خشک تنا جسے ہم اسطورہ حنانہ کہتے ہیں. ابھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منبر نہیں لگا تھا. حضور صرف اس خشک تنا جو کھجور سے جدا ہے اس خشک تنے کے ساتھ اس طرح پشت لگا کے خطاب کیا کرتے تھے. وہ اسطورہ حنانہ جس کے ساتھ حضور پہ ایک کمر لگا کے پشت لگا کے خطاب کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی، عرض کرنے لگی کہ حضور میرا بیٹا ہے وہ بڑا ہی نجار ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے منبر بنا کے آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت. ایک روایت میں آتا ہے کہ غلام ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. تو ایک مرتبہ حضور نے منع کر دیا، لیکن دوبارہ انہوں نے اصرار کیا تو حضور نے کہا ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے منبر بنا کے مسجد نبوی میں آ کے رکھ دیا تو حضور جب اگلی مرتبہ خطاب کرنے آئے تو اس منبر پر چڑھ گئے، اس منبر سے خطاب کرنا سٹارٹ کیا. تو تھوڑا سا بھی آواز کیا تھا تو پیچھے سے رونے کی آوازیں آنے لگی، بہت زیادہ رونے کی آوازیں آنے لگی. ایسے لگ رہا تھا الفاظ یہ جیسے بچہ دینے والی اونٹی کی نہیں ہوتی اس طرح سے آواز آ رہی کسی کے رہنے کی. سارے صحابہ کرام ادھر ادھر دیکھے جا رہے کہ رونے کی آواز کس کی آ رہی ہے. حضور اپنا خطاب روکا اور منبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کے پاس گئے. اس کھجور کے تنے کے پاس جا کے حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس طرح کے اس پہ رکھا. تو وہ جو خشک تنا تھا وہ اس طرح سے رونے لگ پڑا جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے. حضور نے اس سے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ حضور مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی. آپ تو میرے ساتھ پیٹ لگا کے خطاب کیا کرتے تھے، میرے ساتھ کچھ لگا کے خطاب کیا کرتے تھے، مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی. ہم کون سے امت ہیں؟ ہم تو وہ امت ہی ہے کہ جن کے لیے طائف کے پتھر کھائے، ہم تو وہ امت ہی کہ جن کے لیے اس کسی جگہ لڑی. ہم حضور سے کتنا جدا ہیں، کبھی اندازہ لگایا اس بات کے، لیکن اپنے اوپر کبھی ہم نے اس بات کو غور نہیں کیا. اب وہ کھجور کا تنا کہ حضور سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی. پھر حضور نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، تجھے جنت میں لگا دوں یا تیرا پل کر، یا تجھے اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دوں. اس کھجور کی طرح کہا حضور جنت نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے، آپ کے قدموں کے نیچے دفن ہونا چاہتا ہوں، آپ کے قدموں کے نیچے دفن ہونا چاہتا ہوں. حضور اس کھجور کے تنے کو دیکھتے تھے کس طرح کی فضیلت اللہ کو دیتا ہے. حضور کی محبت دیکھی اس تنے. حضور تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں، اگر جس کے ساتھ اگر حضور کے ساتھ موقف کر کے تو دیکھے ذرا. وہ ایک یہودی عورت جو حضور مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، 2-3 دن ہو گئے مسجد میں نہیں آئی، تو حضور نے پوچھا کہ وہ عورت کدھر گئی. صحابہ کرام نے کہا کہ حضور رات کو تو وہ اس کی انتقال ہو گیا، تو رات کو جا کے دفنا ہے. حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا. حضور گئے قبر پر جا کے دوبارہ اس کا نماز جنازہ پڑھا. کہا کہ وہ ہماری مسجد کی خادمہ، وہ ہماری مسجد میں جھاڑو لگانے والی، اور ہم اس کا خیال نہ رکھیں، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. تو حضور تو میں کس طرح سے بتاؤں کس طرح سے کرم والے ہیں، کس طرح سے فضل والے ہیں. آپ کو اپنے ماں باپ، آپ کے اعزا و اقارب جب آپ مرتے ہیں قبر تک چھوڑ گیا، وہ قبر میں بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں امتی مجھے پہچان لے جہاں جنت میں جائے. گھبرانا نہیں، میں ہوں نا. حضور علیہ السلام کی ذات کو کہ جو آپ کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتی. ہمارا تحریک منہاج القرآن کا فقط اور فقط مقصد یہ ہے کہ حضور کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کرنے کہ لوگ آپ کو دیکھیں یہ حضور کا دیوانہ ہے، یہ حضور کے غلاموں میں سے غلام ہے. فقط آخری پیغام، آؤ کہ سب حضور سے عہد وفا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا رکھے. السلام علیکم.
اعلان کا وقت ہو گیا